جموں کشمیر کے دو سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھارتی پارلیمان کے ایوان زرعی لوک سبھا کی بالترتیب بارہمولہ اور اننت ناگ راجوری نشستوں پر الیکشن ہار گئے ہیں۔ عمر عبداللہ کو جموں کشمیر عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس لیڈر انجینئر عبدالرشید شیخ نے اور محبوبہ مفتی کو علاقائی نیشنل کانفرنس کے امیدوار میاں الطاف احمد نے ووٹوں کی بھاری اکثریت سے شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا اور بارہمولہ پارلیمانی سیگمنٹ کے لوگوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، ہماری ماؤں نے بہنوں نے انجینئر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالے۔ نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے، لیکن چلیے کبھی کبھار الیکشن میں جو ہے ہار جیت ہوتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے جموں کشمیر اور لداخ کی 6 میں سے صرف 2 نشستیں جیت لی ہیں۔ مقامی سیاسی حلقوں کے مطابق اگرچہ یہ انتخابی نتائج غیر متوقع نہیں ہیں، لیکن بی جے پی کے لیے سیاسی لحاظ سے یہ کسی دھچکے سے کم نہیں ہے۔ اگر منتخب ہوگا وہ پارلیمنٹ کے بات کرے گا بیکاری کے خلاف، یہ امید ہے۔ اگر نہیں یہ بات کرے گا تو وہ کیا امید رکھتا ہے؟ نئی دہلی کی جانب سے اگست 2019 میں جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو منسوخ کرنے کے بعد ریاست میں کرائے گئے یہ پہلے انتخابات تھے، اور اپوزیشن اپنی الیکشن مہم کے دوران اس بات پر زور دیتی رہی کہ یہ انتخابات سڑک، پانی، بجلی اور لوگوں کو درپیش اس جیسے دیگر مسائل کے لیے نہیں، بلکہ 5 سال پہلے بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے بقول اٹھائے گئے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق بی جے پی کے لیے باعث اطمینان عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی ہار ہو سکتی ہے۔ اس کے لیڈر اپنے انتخابی جلسوں میں بارہا یہ کہہ چکے تھے کہ یہ دونوں جموں کشمیر میں خاندانی سیاست کی علامت ہیں اور ریاست کے عوام کو خاندانی سیاست کے استحصال سے بچانا ناگزیر ہے۔ جنہوں نے جیتا میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ کام کر لیجئے، بھارت کے لیے کام کر لیجئے، کشمیر کے لیے کام کر لیجئے، تو وہی ہمارا ایک ان کو سندیش ہے۔ لیکن نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ساتھ لداخ کی اپوزیشن جماعتوں نے مجموعی انتخابی نتیجے کو بی جے پی حکومت کی جموں کشمیر کے تئیں پالیسی اور اقدامات کے حوالے سے اس کی ناکامی کا پروانہ قرار دیا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔